يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں. اور آج کے جیسا کہ آج ٹاپک آپ دیکھ رہے ہوں گے جس پہ آج کا ہمارا مین کوشچن ہے ہو از جیزس، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے؟ اصل میں ہم نے اس سے پہلے غالباً ہفتہ لاسٹ ویک ایک شو کیا تھا، اس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین کے اوپر ہم نے شو کیا تھا، اور الحمدللہ اس کا ہمیں بڑا پازیٹیو فیڈ بیک آیا. اس پہ ہم نے علمی بحث کی اور الحمدللہ اس کو ہم نے اس بات کو قرآن سے اور اصولوں سے لنگوسٹکلی قرآنی بیک گراؤنڈ سے اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے ثابت کرنے کی کوشش کی. تو اب سوال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئیں گے تو یہ جو آیت ہے کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد مصطفیٰ تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ فقط اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں. تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائیں گے، کیا وہ نبی کی کیپیسٹی میں آئیں گے؟ کیا ان کا جو آنا دنیا کے اندر آنا ہوگا وہ ایک رسول بن کے آئیں گے؟ کیا وہ دنیا کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس چیز کو، اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہوگا واپس. لیکن اس وقت جو ہم بحث اس کو زیر بحث لا رہے ہیں یہ ایک علمی بحث ہے. تو آج میں لٹرلی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے آج بیان کرنے کا انداز بھی مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ میں زیادہ تر قرآنک ریفرنسز سے یا حدیث کے ریفرنس سے میں اس ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا، گو کہ اٹس اے ویری ڈیپ ٹاپک، یہ بہت تھک ٹاپک ہے یہ. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں جو ہمیں ایزیلی سمجھ آ جائے اور وہ علمی بحث بھی ہو، ہم ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ کون تھے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا وہ واپس وہ کیا دنیا سے فوت ہو کے، یعنی دنیا میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ چلے گئے، اور یا وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے تو یہ واپس آنا کیسا ہوگا؟ کیونکہ اس میں کئی لوگ ہیں بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ قتل ہو گئے، صلیب چڑھ گئے، کچھ کہتے ہیں فوت ہو گئے اور فوت ہونے کے بعد ان کی واپسی جو ہے وہ اب اس شکل میں نہیں ہوگی. تو آج اس کو ہم تھوڑی ایک علمی بحث کی شکل میں انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے. تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، بہت ہی جلیل القدر پیغمبر. اور اللہ رب العزت نے ان کو قرآن میں ڈیفائن اس طرح سے کیا ہے کہ مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال بالکل آدم جیسی ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کی کریشن جو تھی وہ اس حد تک میراکلس تھی کہ ان کے نہ کوئی پیچھے باپ تھا نہ ماں تھی، اور بغیر ماں اور باپ کی اللہ نے ان کو پیدا کیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی سچویشن میں تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی.
وہ تھوڑا سا ڈفرنس یہ تھا کہ ان کو ماں کے رحم میں اللہ پاک نے اپنے حکم سے کن فیکون سے اللہ پاک نے ان کو وہاں پہ یعنی اس کا حمل ٹھہرایا. وہ کوئی بایولوجیکل کنیکشن نہیں تھا جیسے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کوئی کسی کو جنا ہے نہ اللہ کسی سے جنا گیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بیسیکلی اپنے ماں کے رحم میں اللہ کے حکم سے آئے. سو یہ بہت بڑا معجزہ ہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بات بتا رہا ہوں، اس سے ہمیں آسانی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بارے میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں واپس آنے کے بارے میں. تو اس بات سے پہلے تو غور سے دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزاتی طور پہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کے رحم میں بالکل ایک اسی طرح جیسے ایک بچہ دنیا کے پروسیس میں ہوتا ہے، بٹ فرق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک الگ خاصیت دی کہ جو اللہ کا حکم تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو حاملہ کیا. اسی لیے عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، اسی لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں. لیکن آج کے اس شو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، کیا یہ فوت ہو چکا ہوا ہے؟ پھر ہم فوت کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں فوت ہو جانا، انتقال کر گئے، ان کے دنیاوی لنگوسٹکس میں کیا ان کے معنی ہے، اور اللہ جب قرآن میں یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تو اللہ کس طرح سے کہتا ہے. یعنی کیونکہ قرآن ایک بہت ہی obviously ایک ڈائیورس کتاب ہے، اس کی علوم بہت ڈائیورس ہیں، اس کی لینگویج بھی بہت ڈائیورس ہے. یعنی ایون جو فقہاء ہیں اور جو لینگویج پہ عبور رکھتے ہیں، جب وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لنگوسٹکس کا میگنیٹیوڈ ان کو نظر آتا ہے. تو اسی لیے قرآن کو ایک سرسری نگاہ سے پڑھ کے، ترجمے کی طرح پڑھ کے، کیونکہ ہر زبان میں بہت سارے لفظ اپنی زبان کے اندر رائج ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو اپنی رائج زبان کے حساب سے دیکھیں گے تو آپ قرآن کا معنی نہیں تلاش کر سکتے، کیونکہ آپ ترجمے سے پڑھ رہے ہیں. تو آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو تھے کون، پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا واقعی دنیا سے ان کا جو لفظ فوت آتا ہے ثم توفیتنی قرآن میں بھی آتا ہے، تو کیا فوت ہونا واقعی مر جانا ہے اپنی زندگی کمپلیٹ کر کے، اور کیا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، اور اگر واپس تشریف لائیں گے تو ان کی حیثیت کیا نبی والی ہوگی. میرے پوائنٹس یاد کر لیں زور سے، کیونکہ دیکھیں ان غور سے اس پوائنٹس کے اوپر آپ ہماری آج کی بحث، اور ہو سکتا ہے اس طرح فردر ہمیں اس چیز کو ایکسپلور کرنا پڑے. یہ قرآن کی ڈائیورسٹی ہے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اللہ مجھے اتنی صلاحیت دے کہ میں آپ تک یہ بات کما حق کہوں پہنچا سکوں، جیسے اس کا حق ہے، جیسے میرے اللہ نے اس چیز کو اتارا میں کما حق کہوں. اور اس میں دعوت دیتا ہوں جو علمی شخصیات ہیں، جن کی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، جنہوں نے سارا زمانہ علم پہ گزارا، میں ان لوگوں کو بھی، جو ناقد ہیں، جو تنقید کرنے والے ہیں وہ بھی، جو اس کو مانتے ہیں وہ بھی، جو اس کو نہیں مانتے وہ بھی، کم از کم ان آیتوں کو میری بات سے غور سے سنیں. آج ہم جو چیز اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ کیا وہ ایک نارمل پیدائش کی طرح دنیا میں آئے؟ تو نہیں. آدم علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام واحد انسان ہیں، واحد اللہ کی وہ مخلوق ہے آئی وڈ سے، کہ جو بغیر فادر انٹرونشن دنیا میں آیا. باقی اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ اللہ رب اسپیشلی جو دنیا میں جن کو ہم دیکھتے ہیں، اسپیشلی انسان، وہ بغیر باپ کے دنیا میں نہیں آ سکتا. لیکن مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے ان کو کن فیکون کی طاقت سے یہ حمل عطا فرمایا. تو اب آپ دیکھنا شروع کریں کہ اب اللہ نے ان کو پیغمبر بھی بنانا ہے، اب یہ اللہ کے رسول بھی بنیں گے، اب یہ جو ہے آگے چل کے انہوں نے اپنا میسج بھی دینا ہے، ان پہ کتاب انجیل بھی اترنی ہے، انہوں نے تورات کو بھی ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں. میں آپ کو سب باتیں قرآن سے ثابت کروں گا، لیکن آپ کو جنرلی کہہ رہا ہوں، آپ کو مزہ تب آئے گا جب آپ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بنا ہوا ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے امر کن فیکون سے حمل کی شکل میں بی بی مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو کہ ان یوزول ہے. تو اب ان کی آپ دیکھیں ان کی کیا کیا چیزیں ان یوزول تھیں. پہلی ان یوزول چیز کہ اللہ نے ان کو اپنے امر کن فیکون سے اللہ نے ان کو پیدا، اور اللہ ان کی مثال دے رہے ہیں، مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ ہم نے اپنے اس سے ہم نے کہا کن فیکون.
ہم نے جب اس سے کہا ہو جائے اس وقت، چونکہ obviously وہ پہلے آدم پہلے انسان تھے، اس زمانے میں باپ کا بھی وہ نہیں تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا اپنے ایک سرٹن نہج پہ آ چکی ہوئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک جب ان کو پیدا ہونے کا وقت آیا تو وہ ان کی ماں کو ایگزیکٹلی اسی طرح سے وہ حمل بھی ہوا، ان کو وہ درد اور پریشانی بھی ہوئی جو ماں کو جو ہے نا جب یہ زچگی کے وقت ہوتی ہے، سب کچھ ہوا. لیکن اب دیکھیں پہلی چیز بغیر باپ کے اللہ نے اپنے کن فیکون سے ان کو پیدا کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قال عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ آپ جو ہیں، اے عیسیٰ ابن مریم آپ یاد کریں وہ نعمتیں، وہ میری نعمتیں جو میں نے آپ کی والدہ اور آپ پہ کی. ایدتک بروح القدس، میں نے آپ کا جو یہ آپ کا جو تخلیق وجود ہے روح القدس، جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نے جو یہ بشارت دی تھی، جبرائیل امین نے بشارت دی تھی. اور یہ قرآن میں دوسری جگہ بی بی مریم کی کانورزیشن میں آتا ہے کہ انہوں نے بولا کہ میری اولاد کیسے ہوگی، مجھے تو آج تک کسی بشر نے نہیں چھوا ہے. قرآن میں کوٹ کر رہا ہوں کہ بی بی مریم نے بولا کہ مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ حکم فرماتا ہے تو اللہ ایسے ہی حکم فرماتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پیدائش میں سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ان کا باپ نہیں تھا. پھر اللہ ان کو نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، وہ نعمت یاد کرو علی والدتک اپنی والدہ پہ. کیوں؟ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے آپ کو روح القدس کے ذریعے، یعنی وہ روح القدس جو ہے جبرائیل امین کو ہم جبرائیل امین بھی کہتے ہیں، روح القدس بھی کہتے ہیں. اس میں کمال یہ ہوا یکلم الناس فی المہد. اچھا اب ایک معجزہ تو یہ ہوا، اب اللہ کی نعمتیں میں پہلے آپ کو گنوا دوں. ایک معجزہ تو یہ ہوا کہ بغیر باپ کے ان کو اللہ نے پیدا کر لیا. دوسرا معجزہ اللہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم دنیا میں آؤ گے تو کیا یکلم الناس فی المہد، گود میں بولنا شروع کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے، اور جب یہود نے ان کی ماں پہ، چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور ان پہ الزام تراشی کی کوشش کی، تو انہوں نے ان کو وارن کیا. انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا. حالانکہ دیکھیں نبوت obviously ایک سرٹن ٹائم کے بعد ملتی ہے، لیکن چونکہ مریم علیہ السلام پہ یہود الزام لگا رہے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، چونکہ وہ ان پہ الزام لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اب جب نعمت یاد کرا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تو کہہ رہے ہیں وہ یاد کرو جب تمہیں نے روح القدس کے ذریعے تجھے پیدا کیا، یعنی امر اللہ سے پیدا کیا، کلمت اللہ. تبھی اللہ ان کو کلمت اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا وہ کلمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہونے، کن فیکون اللہ کا کلمہ ہے، اس کلمے کی برکت سے وہ پیدا ہوئے. اس میں کوئی فزیکل انٹرونشن جو غلط لوگ بیان کرتے ہیں، اس لیے قرآن اس کی ضد کرتا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ جنا گیا ہے نہ کسی کو جنتا ہے اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ ان نعمتوں کو یاد کریں، اور آپ کی والدہ پہ جب میں نے آپ کو روح القدس کے ذریعے پیدا فرمایا. تکلم الناس فی المہد، آپ گود میں بات کرتے تھے، جب گود میں آئے تو کیا بات کی؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، انجیل اللہ نے دینی تھی، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. پھر فرمایا اذ علمتک الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، کہا کہ تجھے جو ہم نے اس کے بعد علم دیا وہ کتاب کا تھا، وہ حکمت کا تھا، وہ تورات کا تھا اور انجیل کا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ سارے علوم بعد میں جو ان کی پروفیسی ہے، جب وہ بڑے ہوئے تو ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، اور علم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پوائنٹس نوٹ کرے پلیز، آج کی بحث بڑی علمی بحث ہے، یہ قرآن سے آپ سے جو بات ہو رہی ہے اس کو نوٹ کریں، اس بات کو. یہ کوئی کل پوچھے گا آپ سے، کوئی آپ سے بات کرے گا تو یو شوڈ ہیو دس تھنگ ان مائنڈ. عیسیٰ علیہ السلام معجزے کے ساتھ پیدا ہوئے، ان کی پیدائش دیکھیے، تب آپ کو ریٹرن معجزہ سمجھ آئے گا. آپ کو ان کی پیدائش معجزے والی سمجھ آئے گی نا، بغیر باپ کے کسی ساتھ کے اللہ نے ان کو اپنے اکبر سے پیدا کیا، تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اب عیسیٰ جب واپس آئیں گے تو ان کا آنا بھی معجزاتی ہوگا. لیکن کیا وہ نبی کی شکل میں آئیں گے یا رسول کے امتی بن کے آئیں گے، یہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. تو پہلے ان کی آمد کو سمجھ لیں، ان کی آمد معجزاتی تھی، وہ دنیا میں پیدا ہوئے
تو ماں کی گود میں انہوں نے اپنی ماں کی جو ہے نا گواہی دی، اپنی ماں کی انہوں نے سچائی کی، پاک داننی کی گواہی دی، انی عبداللہ، میری ماں پہ شک مت کرو، جھوٹ مت بولو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، مجھے کتاب ملی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور ایدتک بروح القدس، یہ اللہ کا امر جو تھا روح القدس کے ذریعے بی بی مریم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا اچھا یہ تو پھر اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کو حکمت بھی دی، علم کتاب بھی دیا، اور پھر خصوصی طور پہ کہا انجیل جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کرنی تھی وہ کتاب بھی دی، اور تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ گزر چکی تھی اللہ نے وہ کتاب کا علم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کا جب فیس دیکھتے ہیں نا تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کمپلیشن نظر آتی ہے آپ کو، وہ سارا تھرو آؤٹ جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام جب زندگی سے اس فیز سے گزر رہے تھے تو اس وقت ان کو جس طرح پہلے تو ان کو یہود نے ان پہ الزام تراشی شروع کر دی، پھر بعد میں وہ رومنز ان کے اگینسٹ ہو گئے، اور ان کی ساری زندگی اختلافات میں گزری ہے۔ وہ جس طرح اپنا پرچار کرنا چاہ رہے تھے وہ پرچار اس طرح ہو نہیں پا رہا تھا۔ اب وہ انجیل بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی کتابوں میں انجیل وہ ان پہ اتری تھی جتنی بھی اتری، اور وہ انجیل آج کل کی بائبل کی بات نہیں کر رہا، بیکاز آج کی بائبل جو ہے اس کو 2 ورژن میں بانٹ دیا گیا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس انجیل کی جو عیسیٰ علیہ السلام، اور یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو اس کے بعد کیا کیا، میں نے آپ کو علمہ، ان کو میں نے علم، علمہ کا، علمتک، آپ کو علم دیا، الکتاب، کتاب کا، والحکمہ، اور حکم اور حکمت کا، حکمہ، والنبوہ، اور نبوت دی، والانجیل، والتورات والانجیل، اور پھر میں نے آپ کو تورات اور انجیل کا جو ہے وہ میں نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ نے جو معجزے بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ بھی بڑے ڈفرنٹ ہیں۔ یہ میں بار بار اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو واپسی ہے نا وہ کیوں میراکلس ہوگی۔ 2 باتیں ہم نے اسٹیبلش کرنی ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں فوت ہو گئے، تو جس طرح ان کی پیدائش میراکلس تھی، معجزاتی طور پہ دنیا میں آئے تھے، ان کے دنیا سے جانا بھی میراکلس تھا، اور ایک بار ان کو واپس آنا پڑے گا ایز اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب وہ واپس تشریف لائیں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو قرآن اور حدیث سے آپ سے آج بات پڑھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں تخلق من الطین کہیۃ الطیر، وہ کیا کرتے تھے، وہ پرندے مٹی کے بناتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ تم اڑ جاؤ، وہ پرندے اڑ جایا کرتے تھے، یعنی مٹی، یہ اللہ نے ان کو ایک معجزہ ایسا عطا فرمایا، اور معجزات بھی اللہ نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ مٹی کے وہ پرندے بناتے تھے اور وہ اڑ جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ ہوا میں آپ کو اڑتے نظر آتے تھے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور وہ کوڑیوں کو اور وہ سکن کی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں یعنی کینسرس ڈیزیز، اس میں اللہ کے حکم سے وہ شفا دے دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے۔ یہ یاد رکھیں، یعنی ابری الأكمح والأبرص احل الموت بإذن اللہ، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے وہ کرتے تھے، یہ کوئی چیز ان کی ذاتی نہیں تھی، جس طرح ان کی پیدائش جو تھی معجزاتی تھی، اللہ کی عطا کردہ تھی، وہ گود میں بولے، یہ بولنا جو تھا اللہ کی طرف سے تھا، اسی لیے اللہ کی وہ پیدا ہوتے ہی وہ ان کو کلمت اللہ کہا گیا، روح اللہ کہا گیا، کیونکہ یہ چیزیں ان کو امیجیٹلی عطا ہوئیں۔ ہمیں جو ایک سرٹن ٹائم کے بعد یہ چیزیں ملتی ہیں، بایولوجیکل پروسیس سے گزرنے کے بعد ملتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں وقت سے پہلے مل گئی۔ یعنی عجیب بات نہیں ہے کہ ایک بچہ بغیر باپ کے جو ہے کنسیو ہو گیا، پھر ایک بچہ گود میں بول رہا ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں آپ سے لٹرلی قرآن کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کو علم بھی دیا گیا جو کہ اب نبوت کے حساب سے تھا، انجیل سکھائی گئی، تورات سکھائی گئی، اور انجیل عطا ہوئی، تورات سکھائی گئی، باقی ان کو اور حکمت کی باتیں بھی سکھائی گئی، اور پھر جب ان کو معجزے کا وقت آیا تو اللہ کہتا ہے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور پھر اللہ کے حکم سے اڑ جایا کرتے، ان کو اڑا دیتے تھے، یہ ان کے معجزوں میں سے تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑا ڈفرنٹ معجزہ تھا۔ اور پھر تبری الأكمح والأبرص، کینسرس ڈیزیز یعنی کوڑ، لیپریسی جو ہے، یا وٹیلیگو کی وہ جو خدا نخواستہ باڈی کو بہت ڈیمیج کرتی ہے، اس زمانے میں، اور بہت ساری چیزوں کا آج تک علاج نہیں ہے، وہ ان کا بھی اللہ کے حکم سے علاج کر دیا کرتے تھے، اور یہ ان کے معجزات میں سے تھا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ وَتُخْرِجُ الْمَوْتَ،
بِإِذْنِ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ. یہ اب دیکھیں یہ بڑا ایک ڈفرنٹ ہوا ہے باقی معجزات کو میں دیکھیں. وہ کہتے ہیں مرے ہوئے کو بھی زندہ کر دیتے تھے. کیسے؟ بِإِذْنِ. اللہ نے بار بار کہتا ہے میرے امر کا. اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ جو بھی یہ کام کرتے تھے اللہ کی امر سے کرتے تھے, لیکن یہ ان کو عطا ہوئی تھی, اسی لیے اللہ نے کہا میری نعمت کو یاد رکھو. تو میں آپ سے بار بار یہ چیز سے آپ کو باور کرا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزات تھی. عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں بولنا معجزہ. کوئی بچہ ماں کی گود میں بیٹھے نہیں بول سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کا جو نا اتنے بڑے علوم, وہ چلے نبیوں کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں, وہ ایک دنیاوی حساب سے سمجھ آنے والی بات ہے, لیکن اس کے بعد مٹی کے پرندے بنا کے اڑا دینا اور مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا, یہ کسی عام انسان کے کام نہیں ہے. ہاں معجزہ آپ بولیں گے, معجزہ یس it is a miracle of Allah, but جو عیسیٰ علیہ السلام کو چیزیں عطا ہوئی ہیں وہ ایک بہت ڈفرنٹ لیول پہ عطا ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تخرج الموت بعزنی وَإِذَا كَفَرْتُ بنی اسرائیل کا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ بنی اسرائیل چونکہ ان کے دو فریکشن ایسے بن گئے ان کے ارد گرد, یعنی ایک تو بعد میں رومنز ان کے اگینسٹ ہو گئے اور ایک اس وقت جو یہود تھے وہ ان کے اگینسٹ تھے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر کٹ جو ہے نا ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پوری زندگی تھی وہ معجزاتی تھی. پیدائش معجزاتی, یعنی ان کا ماں کے رحم میں آنا معجزہ, ماں کے گود میں بیٹھا, ایسا کلام جو ایک بڑا آدمی بھی نہیں کر سکتا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ مجھے کتاب ملی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا. تو یہ اب آپ سمجھ جائیں کہ ان کی ساری پیدائش, یہ اب آسان ہوگا آپ کے لیے اگر ان کا واپسی آپ کو سمجھ آئے گی. آپ کے لیے ان کی واپس آنا یا زندگی سے دنیا سے تشریف لے جانے والا مرحلہ آسان ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی مطہرک من الذین کفروا وجعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اللہ اکبر. اچھا, اب یہ جو کنفیوژن آتا ہے, میں نے تو آپ کے ساتھ زندگی کے پارٹ ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا, اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ دنیا میں انہوں نے بہت ساری چیزیں نہیں کی, یعنی جیسے وہ اپنا وہ کمپلیشن جو تھا وہ اپنا کمپلیشن انہوں نے نہیں اس طرح سے کیا. تبھی تو وہ قرآن میں ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا قومی, جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا قومی انی رسول اللہ علیکم, جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا میں تم پہ اللہ کا رسول ہوں, مصدقا لما بین یدی, میں تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں ہے, کیا؟ تورات. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, اور میرے بعد ایک رسول آخر آنے والا, ایک رسول آنے والا ہے. یأتی من بعد اسمہ احمد, ان کا نام احمد, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نام محمد ہے, 4 جگہ محمد اللہ نے استعمال کیا, ایک مقام پہ قرآن میں احمد اللہ نے ان کو کہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے بولا تو ان کا نام احمد لیا. بعض لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام بھی ہے. اب بھی دیکھیں نا, وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا لِقَوْمِهِ یا قَوْمِي إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں آپ پہ اللہ کا رسول ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں تورات کی, اور میں آنے والے محمد احمد مصطفیٰ کی آپ کو بشارت دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو میسج ہے نا وہ کمپلیشن کو نہیں پہنچا تھا, جو اسائن چیزیں تھیں ان کو وہ دے دی گئی. کیونکہ اب میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں آگے متوفی کا, کہ تجھے فوت کر دیا گیا. تو کیا فوت جیسے ہماری اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, فلاں صاحب فوت ہو گئے, ہم اردو میں بعض اوقات کہتے ہیں نا, میں اگلا سٹیپ میرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو مشن ملا تھا وہ مشن انہوں نے اپنے حساب سے کمپلیٹ کیا. سخت اینیموسٹی کے اندر, کبھی جوز کی اینیموسٹی تھی, کبھی رومنز کی, تھوڑے سے انہوں نے اس کا انصاری, میرے اپنے انصار کو تھوڑے سے ان کے انصار تھے, انہوں نے بولا کہ آپ تو میرے ساتھی ہو, اور وہ تھوڑے لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں یہ آنے والا احمد کمپلیٹ کرے گا. اب عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس ساری چیز میں اپنا میسج جو ان سے ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں, اور غالباً 30s ارلی 30s میں تھے جب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اب اللہ نے ان کے جب اٹھایا. تو اب یہاں پہ کرسچن کا کانسیپٹ یہ آیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا, اور سولی پہ عیسیٰ علیہ السلام
موت ہو گئی، یعنی وہ مر گئے اس کے بعد۔ میں لفظ مر استعمال اس لیے کر رہا ہوں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ فوت کسے کہتے ہیں، انتقال کسے کہتے ہیں، مر جانا کسے کہتے ہیں۔ اگر قرآنی اصطلاح میں یہ سمجھ نہیں آئے گا تو آپ اپنی اردو زبان کے ترجمے میں آپ فوت کو بھی مرا ہوا سمجھتے ہیں، آپ انتقال کر جانے کو بھی مرا ہوا سمجھتے ہیں۔ کوئی زیادہ بزرگ ہستی ہوتا ہم کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کو بھی آپ مر جانا سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن بہت ڈائیورس کتاب ہے۔ اب میں آپ کے پاس دیکھیں، پہلا پوائنٹ میں نے آپ سے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ساری میراکلس تھی، وہ نارمل کسی بھی طرح سے ان کی جو ان کا وہ تھا، ان کا دنیا میں آنا وہ نارمل نہیں تھا، اور وہ اپنا ایک میسج، اپنا ایک سرٹن ٹاسک کمپلیٹ کی۔ اب میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ جب اللہ نے ان کو اٹھایا، جب اللہ رب العزت نے ان کو دنیا سے اٹھایا، تو اس کے بارے میں قرآن میں آیتیں آتی ہیں جس میں لفظ آتا ہے متوفی کا، متوفی کا۔ ہم آپ کو اگر عام اردو زبان میں بولیں تو جیسے ہم آپ کو فوت کر دیں گے، اب ایک عام اردو زبان والے بولے گا کہ ان پہ موت واقع ہو گئی، میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ فوت میں اور موت میں کیا فرق ہے، کیونکہ اللہ نے موت کو الگ استعمال کیا۔ جہاں پہ لفظ موت آیا ہے اللہ نے اس کو ڈفرینٹلی ڈسکرائب کیا۔ جب اللہ رب العزت نے لفظ موت استعمال کیا، مطلب دنیا سے بالکل منقطع ہو جانا، اپنے اس سے اللہ مر جانا، ایک فزیکل ڈیتھ آ جانا۔ اور اللہ نے، میں جتنی آگے آیتیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا کہ قرآن میں جیسے اللہ کہتا ہے ایک جگہ وما قتلہ وما صلبہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ صلیب چڑھایا گیا، ورفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب سوال یہ کہ ایک بہت بڑی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ان کو صلیب دے دی گئی، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو صلیب نہیں دی گئی، ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا۔ یعنی موت کا جو دیکھیں نا سبب، موت کا کچھ سبب بنتا ہے نا، کوئی بیماری سبب بن سکتی ہے، موت کا کوئی ایکسیڈنٹ سبب بن سکتا ہے، موت کا کوئی واقعہ سبب بن سکتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وما قتلہ، نہ ان پہ وہ قتل ہوئے، وما صلبہ، نہ وہ صلیب چڑھے، بلکہ آگے رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا۔ یعنی اللہ نے جس طرح کی زندگی معجزاتی ان کو دنیا میں دی تھی، وہ جب انہوں نے اپنا ٹائم اس دنیا میں لگا لیا تو اب آخرت کی نشانی بنانے کے لیے چونکہ ان کو واپس بھیجنا تھا، تو ان کو اس سچویشن میں اللہ نے واپس اٹھا لیا۔ اب یہ اللہ کے سائنس میں سے ہے۔ دیکھیں اللہ کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی سائنس ہے، جو انسان اس کو ہم عقلی طور پہ، شعوری طور پہ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے بہت سارے سائنس بتائے ہیں، اللہ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جو ہماری عقل سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اسی طرح اللہ اب فرما رہے ہیں کہ جب عیسیٰ نے اپنا جو گیون ٹاسک تھا، کیونکہ اب اس کی کمپلیشن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کے کرنی تھی، نبوت کو ختم ہو جانا تھا، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت ختم کر دی اللہ نے۔ اب کسی نئے آدمی کو، کسی کو بھی نہیں بھیجیں گے ماں سوائے جو عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت تک جب رول دیا تھا وہ نبی کا دیا تھا، اور ان پہ ایک اسائنمنٹ لگا تھا جب وہ دنیا میں واپس آئیں گے تو محمد مصطفیٰ کے امتی بن کے آئیں گے، اور جتنی دنیا کی عیسائیت ہے اس سے وہ آ کے بات کریں گے، حکمت کے اس پہ، نبوت کے اس پہ نہیں، نبی کے امتی بن کے، رسول بن کے نہیں، قرآن کی پیروکار بن کے، انجیل کی پیروکار بن کے نہیں، تو وہ یہ آ کے ساری باتیں بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اے اللہ، اے عیسیٰ ہم تجھے وفات کر دیں گے۔ اب دیکھیے اس سے موت ڈٹرمن نہیں ہو رہی، تیرا گیون کو، کیونکہ عربی زبان اگر آپ جانتے ہیں تو وفات کا ایک عام عربک لنگوسٹک میں دیکھیں تو وفات کا مطلب ہے کمپلیشن آف ٹاسک۔ جب آپ نے وہ ٹاسک کمپلیٹ کر لی، اور وہ موت کی شکل میں بھی ہوتی ہے وہ کمپلیشن آف ٹاسک، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جو کہ ان کی سارے بیک گراؤنڈ میراکلس تھا، تو متوفیکا کا مطلب ہے جو گیون ٹاسک ہم نے آپ کو دی ہے، قال اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، یہ جو گیون اسائن ٹاسک آپ نے کمپلیٹ کر رہے ہیں، ورافعک، ہم آپ کو اٹھا لیں گے اپنی طرف، الیہ، اپنی طرف اٹھا لیں گے، ومطہرک، اور آپ کو پاک صاف کر دیں گے، من الذین کفروا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کا انکار کیا، وجاعل الذین کفروا جاعل الذین اتبعوک فوق الذین، اور پھر اس میں آگے فرمایا کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو ہم امپاور کر دیں گے جو لوگ آپ کی اتباع کریں گے۔ تو اس میں ہمیں
ایک بات یہ سمجھ آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب اٹھانے کی بات آئی تو اللہ نے لفظ موت استعمال نہیں کیا، متوفی کا، آپ کی ٹاسک اسائنمنٹ پوری کر کے ہم آپ کو اٹھا لیں گے. وہ دنیاوی زندگی اب آپ نے کمپلیٹ کر لی، آپ نے ویلیڈیٹ کر دیا تورات کو، آپ نے بشارت دے دی مصطفیٰ کی، آپ نے تورات اور انجیل کا علوم سکھائے لوگوں کو، اور آپ کی جو جس اینیموسٹی اپوزیشن کے ساتھ آپ گزر رہے تھے کہ دو بڑے طبقے جو ریلیجس لوگ تھے، جو یہود کہلاتے تھے، وہ آپ کے اگینسٹ تھے، جو آپ کے، حالانکہ آپ خود بھی یہودی فیملی سے تھے لیکن وہ یہود اگینسٹ تھے آپ کے، اور پھر وہ لوگ جو کہ رومنز تھے وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. تو اللہ نے ان دونوں گروہوں سے آپ کو اٹھایا. وما قتلہ یقینا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے آپ کو قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا اپنی طرف. یعنی موت کی کیفیت واقع نہیں ہوئی ان پہ. ان کا جو ٹرانزیشن تھا اس میں جو ٹاسک ان کو دی گئی تھی اس کو اللہ کہہ رہا ہے متوفی کا. جب آپ نے اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لیا، یہ عربک ڈکشنری میں پڑھ کے دیکھ لیں، عربک کے اندر وفیت لفظ آتا ہے، وفیت. اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا اسائن ٹاسک کو پورا کرنا. یہ ہم فوت مرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآنک بیک گراؤنڈ میں یہ، اس کو آپ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو ہم نے اس دنیا میں جو اسائنمنٹ دیا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، ہم نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو ہم نے کیا کیا؟ متوفی کا ورافعک الیہ، تو ہم نے اپنی طرف آپ کو اٹھا لیا. اور اللہ تعالیٰ اسی میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قولہم، لوگ یہ کہتے ہیں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. کوئی کہتا ہے سولی چڑھا دیا، کوئی کہتا ہے قتل کر دیا، کوئی کہتا ہے مر گئے. کوئی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بھی نارمل ڈیتھ کوئی اس کو نہیں بتا سکتا، نن آج. ورنہ دیکھیں کتنی بڑی دنیا ہے جو ان کو فالو کرتی ہے، لیکن وہ اس کے بعد کسی کے پاس یہ علم ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے کہ وہ دنیاوی کسی موت سے مرتے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو اٹھا لیا. وقولہم، اور لوگ کہتے ہیں وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، جو کہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ، وہ قتل نہیں ہوئے، وہ قتل نہیں ہوئے. وما صلبوہ، وہ صلیب نہیں چڑھے، وہ صلیب نہیں چڑھے. ولکن شبہ لہم، یہ ان لوگوں کو لگا کہ انہوں نے شاید ان کو قتل کر دیا ہے، ان کو یہ مشکوک، یہ شبہ ہوا کہ انہوں نے قتل کر دیا یا صلیب چڑھا دیا ہے. پھر اللہ فرماتا ولکن شبہ لہم ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، وہ جو اس قسم کے شکوک و شبہات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل صاف لفی شک منہ ما لہم فی علم، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے. الا اتباع الظن، وہ صرف سوچ کو، اپنی اٹکلیں آزماتے ہیں. وہ اپنی اٹکلوں میں سوچتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام صلیب چڑھ گئے، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. ادھر نہیں مرے. توفی جو اللہ کہا توفیتنی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ لفظ استعمال کیا اپنے لیے. توفیتنی، کمپلیشن آف مائی ٹاسک. دنیا میں اس وقت کی جو نبوت ان کو دی گئی تھی، دنیا میں اس وقت کی جو رسالت ان کو دی گئی تھی، وہ ٹاسک کمپلیٹ کر کے اللہ نے جس طرح میراکلسلی ان کو دنیا میں بھیجا تھا، جس طرح دنیا میں ان کی ساری زندگی میراکلس تھی، ان کا دنیا سے اٹھ جانا بھی میراکلس تھا. اور وہ اس لیے اس میریکل کو اللہ نے قیامت کے اندر کمپلیٹ ہونے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول، وہ اب دوبارہ رسول بن کے آئیں گے، یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ آ کے وہ دنیا میں اپنی رسالت کو، اپنی کوئی کتاب لائیں گے، نہیں. اب وہ آئیں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے، قرآن کے پیروکار بن کے آئیں گے. اور وہ جو اس وقت کی جو عیسائیت ہوگی ان کے ساتھ وہ ریفارمز کریٹ کریں گے، ان کو واپس دین کی طرف بلائیں گے ان کو. اور یہاں تک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اللہ اکبر. آپ اس قرآن کی آیت کو غور سے سنیں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب جو ہوں گے، إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ، سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے قبل موت، اب جب ان کو موت آئے گی. یعنی دنیا میں جب ان کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو ان پہ پھر اس وقت ایک فزیکل
ایک ڈیتھ آئے گی جس کو اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ موت کا ذائقہ نہیں چکھا، توفیتنی، ان کو اٹھا لیا گیا. جب اللہ نے ان کا فوت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ فوت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے اپنی ٹاسک کمپلیٹ کرنا، بھی اس کا مطلب ہے. جب انہوں نے ٹاسک کمپلیٹ کی، اللہ نے ان کو اپنی طرف برفع اللہ علیہ، اللہ نے ایز اے سائن، اپنا سائن اپنی طرف ان کو اٹھا لیا. اللہ اکبر. اور اب جب اللہ دوبارہ ان کو بھیجیں گے، وَإِنَّ مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور جب قیامت سے پہلے جب ان کو اللہ بھیجے گا تو تمام اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ جو ہے اس دن ان کے اوپر وہ گواہ ہوں گے. تو یہ آپ دیکھیں، اب اس ساری کیمسٹری کو میں دوبارہ سے آپ کو جوڑ کے بتاؤں. عیسیٰ علیہ السلام کا جو لفظ توفیتنی آتا ہے نا قرآن میں، اور اس کا مطلب لوگ فوت ہو جانا نکالتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اردو میں فوت ہونا، مر جانا، انتقال کر جانا، پردہ فرما جانا، خالق حقیقی سے مل جانا، یہ سارے لفظ ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم کہاں فکس کر رہے ہیں، یہ ہم کہاں فکس کر رہے ہیں، جملہ کہاں پہ آیا. جہاں پہ ہم کسی کو کہتے ہیں وہ فلاں شخص قتل ہو گیا، تو پھر ہم یہ کنفرم تو نہیں کر رہے تھے کہ اس پہ موت آئی ہے کہ نہیں آئی. ہاں وہ مر گیا، اس پہ موت واقعہ ہو گئی ہے قتل ہونے کے بعد. لیکن اگر کسی کو اللہ رب العزت نے ایز اے سائن، اپنا سائن دنیا میں بنایا ہو، اور برفع اللہ علیہ، اللہ اس کو اٹھا لے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وہ اس کے واپس آئے ہو، ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بی، اللہ کہتے ہیں ایک بھی اہل کتاب، یعنی میجورٹی آف اہل کتاب وہ ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے گی، جب وہ دوبارہ بحیثیت محمد مصطفیٰ کے امتی بن کے آئیں گے. یہ ان کے ڈبل اعزاز ہو جائے گا کہ وہ ایک تو اللہ کے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، کتاب ان کو ملی، حکمت ان کو ملی، اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت ان کو گود میں بولنے والے بن گئے، اللہ کے جو ہے نا توحید کے ترانے پڑھنے والے، دشمنی لے کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی مشکل میں گزاری، اپنا میسج کمپلیٹ کیا، تورات کو انڈورس کیا، محمد مصطفیٰ کی بشارت دی. اور اس وقت وہ سارے ظالم جب ان کے خلاف ان کو مارنے لگے تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اس لیے کہ قیامت کو اللہ پھر واپس بھیجیں گے. اور جب قیامت کو بھیجیں گے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں امت رسول بن کے آئیں گے، امت محمد مصطفیٰ بن کے آئیں گے، محمد کے پیروکار بن کے آئیں گے، قرآن کے ماننے والے بن کے آئیں گے، اور اللہ کی رسول کی شریعت کو بنائیں گے. اور جتنے بھی اس وقت کے اہل کتاب ہوں گے ان کو سب کو مسلمان کریں گے انشاءاللہ. اور یہ قرآن اس بات کی تائید کر رہا ہے ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ، کوئی ایسے نہیں بچے گا ان کی واپسی کے بعد کہ جو ان پہ ایمان نہ لائے. قبل موتہ، جو وہ ٹائم اس وقت سیکنڈ کمنگ میں جو ٹائم گزاریں گے، اس سیکنڈ کمنگ کے بعد جب دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں گے تو پھر ان کے اوپر جو باقی کے جو لوگ ہوں گے وہ محمد مصطفیٰ کی شریعت کو مان کے اور ایمان سارا لائیں گے، اور یہ مشن ان کا تب کمپلیٹ ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں وہی مسیح ہوں، میں پرومس مسایہ ہوں، میں فلانا ہوں. یہ چیز ایسے آسان نہیں ہے. اللہ نے ایک معجزاتی طور پہ اللہ نے کسی کو تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دنیاوی چیزیں نہیں کی، انہوں نے شادی بھی نہیں کی، ان کا لٹرلی لائف جو تھی وہ بالکل ایک ڈفرنٹ لائف ہے، اور یہ ساری چیزیں بعد میں کمپلیٹ ہونی ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائیں گے تو وہ اللہ کے رسول کے امتی بن کے آئیں گے. اور یہ قرآن ان کے واپسی کی دلالت کر رہا ہے قبل موتی. جب اگر ہم آج بولیں، جو لوگ کہتے ہیں جی جو دنیا میں کوئی موعود مسیح ایسے ہیں جو دنیا میں آ گئے ہیں، تو آپ پوچھیں کہ بھائی کیا سارے کرسچن مسلمان ہو گئے، سارے اہل کتاب مسلمان ہو گئے؟ نہیں. آپ صرف اس بات کو بار بار اردو میں یہ اس لیے آپ کہہ رہے ہوتے توفیتنی توفیتنی. بھائی توفیتنی کا عربی لنگوسٹک معنی دیکھو. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ بعض اوقات وفیت الشروط کا لفظ آتا ہے، اپنی کنڈیشنز کو پورا کرنا. یہ عربک لینگویج ہے. موت، کل نفس ذائقۃ الموت، اور جہاں اللہ نے موت اس طرح لفظ استعمال کیا، دیٹ مینس کہ اس دنیا سے مکمل خاتمہ اور پھر اللہ کے پاس لوٹ جانا موت والی شکل میں. توفیتنی برفع اللہ علیہ، کہ ایسی حالت میں کہ اللہ نے اسائنڈ ٹاسک کمپلیٹ کروا کے اپنے پار اٹھا لیا. دیٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جی اچھا یہ ہماری سمجھ میں آئی کسی حد تک بات کہ اللہ رب العزت نے اب ان کا ریٹرن کا کیا ہے. وَإِنَّهُ لِعِلْمُ السَّاعَةِ وَإِنَّهُ لِعِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لِعِلْمُ السَّاعَةِ. اور وہ جو ہے یہ نہیں کہ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ،
اندہو کا مطلب عربی میں ہے کہ ان کے پاس ہے قیامت کا علم، نہیں، کیونکہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یہ ان کی سیکنڈ ریٹرن جب ہوگی، اللہ کہتے ہیں he will be the sign for the second coming for the day of the judgment، یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے ان کی واپسی ہوگی۔ وہ دنیا میں جب تشریف لائیں گے تو یہ ایک میجر سائن ہوگا ان کا واپسی کا، وہ دنیا میں ایک میجر سائن بن کے دنیا میں آئیں گے۔ اور اب جب وہ آئیں گے تو اللہ انہ لعلم الساعہ، اندہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، اندہ لعلم الساعہ، کہ ان کے پاس قیامت کا علم ہے، ان کا اللہ، وہ خود اللہ ان کو ایز اے سائن قیامت کے لیے بنا کے بھیجے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس وقت ہوگا سارے لوگوں کو، وہ جب آئیں گے تو لوگوں کو بتائیں گے کہ میں جو ہوں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں اللہ کے حکم سے اٹھا لیا گیا تھا، اللہ کے حکم سے واپس اس وقت رسول کی کیپیسٹی میں تھا، اب محمد مصطفیٰ کا فالوور بن کے آیا ہوں، اور اپنی اس کے، تاکہ جو اللہ نے محمد کو بولا خاتم النبیین، تاکہ اس کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے اس کے بعد۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ ایک اسٹیٹ وہ بن کے آئیں گے، یعنی ایک رولر، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن کے آئیں گے، وہ جسٹس کو وہ کریں گے۔ ان کا یہ جو رول ہے نا، وہ رول پیغمبری والا نہیں ہے، وہ رول نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے وہی آ رہی ہے، اب نہیں، وہ چیزیں منقطع، اب دنیا کی زندگی ان کی شروع ہو گئی، اینڈ ہی ول بی دی رولر، ہی ول ہیو اے اسٹیٹ۔ ان کی اس طرح سے ان کے ساتھ جو وہ جسٹس، لا اینڈ جسٹس کے اوپر ان کا وہ کام ہوگا۔ سو اللہ فرماتے ہیں کہ ان قال، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک علی وطاہرک من الذین کفروا وجاعل الذین تبعک، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں نے جو ٹائم دنیا میں دیا، تم نے وہ سارا اپنا بہترین کام کر کے اپنا وہ اسٹیبلش کیا، اس اسائن ٹائم۔ متوفیکہ کا مطلب ہے یو کمپلیٹڈ یور ٹاسک، وہ تبھی میں نے آپ کو، پھر اس پہ اللہ موت نہیں کہہ رہے کہ فوت کرنے کے بعد، یعنی جیسے ہم اردو زبان میں موت فوت کہتے ہیں، ویسے میں نے آپ سے کہا نا اردو زبان کا موت ہم کہتے ہیں مر گیا، فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ سب باتیں ہم کہتے ہیں، اس میں موت نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کی جو لنگوسٹک ہے نا متوفی کا، جیسے لینگویج وائز عیسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو جو اللہ نے اسائنمنٹ دیا تھا دنیا میں اس اپنی پروفیسی کے دوران، وہ انہوں نے کر لیا، اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور ان کے بارے میں شک رہا، شبہ رہا۔ اللہ کہتے ہیں وما قتلوا وما صلبوا، یہ یقیناً بات ہے کہ نہ قتل ہوئے نہ صلیب چڑھے۔ اور پھر اللہ بعد میں کہتے ہیں بل رفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا دیا، جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کو شک و شبہ میں رہ گئے سارے تھے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا، وہ زن، وہ اپنے مینٹلی طور پہ باتیں سوچ رہے ہیں، ان کو کسی صورت قتل نہیں کیا، وما قتلوا یقینا، کسی صورت ان کو وہ قتل نہیں ہوئے، بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ اٹھا لیتے ہیں، یہ ان کو اسی لیے کہا گیا کہ وہ ایک سائن ہے، ان کی پریزنس، ان کی ساری زندگی ایک معجزہ ہے، اور اس معجزہ کا جو کمپلیشن ہے وہ ان کی جب واپس کمپلیٹ آ کے دنیاوی زندگی گزاریں گے، دنیا کے حساب سے پھر وہ فوت ہوں گے، جیسے آتا ہے اس زمانے میں امام مہدی بھی تشریف لائیں گے، اور امام مہدی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ایکچولی دمشق میں تشریف لائیں گے، دمشق کی ایک مسجد میں، مسجد کے گنبد میں، یہ جو تواتر حدیث سے ملتا ہے کہ دمشق کی ایک مسجد میں گنبد سے تشریف لائیں گے، اور ان کے بالوں سے پانی بھی نکل رہا ہوگا، ان کی گیسوں مبارک میں سے ایسا ہوگا جیسے پاک صاف پانی ان کے اس میں سے آ رہا ہے۔ اللہ جانے اب اس وقت جنتوں میں کہاں ہے، یہ جو بیچ میں ٹائم ہے، اللہ نے ان کو وہ جو ٹائم دے دیا وہاں پہ، ساری معجزاتی زندگی کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو کمپلیٹ کریں گے۔ اچھا، اس میں دیکھیں میں آپ کو موت اور فوت کا فرق بتاتا ہوں۔ بخاری کی دیکھیں ایک حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ رب العزت موت انسان کو فوت کر دیتا ہے، نفسہ، کسی بھی نفس کو، حین موت والتی لم تمت، لیکن جس کو مرنا نہیں ہوتا اس کو لوٹا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس میں موت اور فوت کا ڈفرنس آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ ٹیکس اوے the souls of human beings at the time of their death and during their sleep
جیسے جو یہ اب اس میں ٹیک سوے انگریزی کا ترجمہ ہے، اردو کا ترجمہ فوت ہو گیا، انگریزی کا، اس کا عربک مطلب یہ ہے کہ انسان ایون سوتے میں بھی فوت ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو لوٹا دی جاتے، موت واقعہ نہیں ہوتی، فوت ہوتا ہے، وہ یعنی سونے کی کیفیت ہو رہی ہے۔ بخاری کی حدیث آپ سے پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سوتے وقت بھی، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ توفی الانفس حین موتها، انسان جب سوتے والی کیفیت میں ہوتا ہے تو بھی وہ فوت ہوتا ہے، یعنی اس وقت کا کوئی اسائنمنٹ اب نہیں کر رہا نا، اس کا اچھا برا لکھا نہیں جا رہا، اس کے جو کرامن کاتبین ہے اس کی اچھائی برائی نہیں، تو آج کے دن کا سارا اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گیا، وہ فوت والی کیفیت ہے۔ اگر اس پہ امر آ جائے اور روح نکال لی جائے تو اب موت واقع ہو جائے گی، ورنہ روح لوٹا دی جائے گی، ورنہ روح، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت ایک بیچ کی ٹرانزیشنل ٹائم کہلایا جا سکتا ہے، ایک انٹرول کہلایا جا سکتا ہے۔ فوت از این انٹرول، از ناٹ دی الٹیمیٹ ڈیتھ۔ کل نفس ذائقۃ الموت والا جو واقعہ ہے نا، وہ الٹیمیٹ ڈیتھ ہے، کمپلیٹڈ، ختم ہے، بندہ یہاں سے چلا گیا۔ لیکن یہاں پہ میں حدیث سے آپ کو یہ ثابت کر رہا ہوں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب تم سو بھی جاتے ہو، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو فوت والی کیفیت ہوتی ہے، پھر اس پہ اگر اللہ کا امر نہیں آیا تو روح اس فوت والی بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ ہاں اگر اللہ کا امر آ گیا تو وہ مر جائے گا۔ تو اس بخاری شریف کی حدیث اس کو ٹیسٹیفائی کرتی ہے کہ موت کا واقعہ ہو جانا جو ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب روح قبض کر لی جائے۔ اگر روح قبض نہیں کی تو فوت ہونا کسی سچویشن میں ہو سکتا ہے، اور یہ میں آپ کو عربک لنگوسٹکس کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ اردو میں تو آپ کوئی تجربہ ترجمہ کر لیں، میں نے آپ سے بار بار بولا کہ فوت، مر گیا، انتقال، اگر آپ میں کہہ رہا ہوں فلاں صاحب انتقال کر گئے تو کچھ اور مہینے ہیں، اس کی زمین انتقال کر گئی، اس کی زمین انتقال ہو گئی، تو اب آپ سوچیں گے زمین مر گئی؟ نہیں سوچیں گے، اس کی زمین سے مطلب کسی اور کے نام ٹرانسفر ہو گئی۔ تو جملے کے چینج ہونے، جبکہ عام زبان میں بھی اس کا وہ ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہم کہتے ہیں۔ اب یہ الفاظ زبان کے اندر، زبانوں میں ایڈڈ ہے، فوت اور موت۔ موت از الٹیمیٹ، اور جب وہ آئے گی تو اس کے لیے اللہ لفظ موت استعمال کرتا ہے۔ جب اللہ فوت استعمال، توفیتنی، جب اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ سے عیسیٰ نے کہا مجھے تو فوت کر دے گا، تو اس کا مطلب الٹیمیٹ موت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ میں نے اپنے اسائن ٹاسک کمپلیٹ کر لیے، اور اب میری اس وقت تک تو نے، کیونکہ سوتے وقت بھی کیفیت ہوتی ہے کہ روح لے، اللہ کہتا ہے میں لے لیتا ہوں، پھر جب وہ جاگتا ہے تو اگر اس کی زندگی باقی ہوتی ہے تو روح لوٹا دیتا ہوں۔ ایگزیکٹلی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اب ہمیں نہیں پتا الٹیمیٹلی، لیکن یہ پتا ہے کہ قتل نہیں ہوئے، یہ پتا ہے صلیب نہیں چڑھے، یہ پتا ہے کہ ان کی شکل ہم شکل کوئی انسان تھا جو جس کے لوگوں نے شبہ میں سوچا، یہ کم پتا ہے کہ اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا، یہ پتا ہے کہ اللہ نے بولا قیامت سے پہلے واپس تشریف لائیں گے، یہ پتا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو سارے کے سارے اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے، یہ پتا ہے۔ اب اس وقت کس کیفیت میں کیسے ہیں وہ اللہ کے اس پہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، لیکن الٹیمیٹ موت جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ واقعہ نہیں ہوئی۔ اور انہ لعلم الساعہ کی جو بات ہے کہ وہ قیامت سے پہلے ہے، انہ لعلم الساعہ، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہا کہ انہ علم الساعہ، ان کے پاس قیامت کا علم ہے، نہیں، واقعہ کب ہوگی، کہا وہ خود ایک سائن ہے، جب وہ دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو اس کے ان قریب جو ہے وہ ان کی وہ قیامت نہ قریب ہوگی۔ اور دوسری بات، جب ان آ جائیں گے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ پروفیسیز ہیں قرآن کی، یہ قرآن کی وہ پروفیسیز ہیں جو قرآن بتا رہا ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اب جو بھی کوئی بھی اپنے آپ کو جھوٹا اگر کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، یا میں عیسیٰ کا ریپلیکا ہوں، یا میں عیسیٰ کی ری انکارنیشن ہوں، تو آپ بتائیں کہ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، موت سے پہلے سارے اہل کتاب اس کو حق مان لیں گے، سارے کے سارے اہل کتاب اس پہ ایمان لے آئیں گے کہ یہ اب ہمارا عیسیٰ ہے، یہ وہی عیسیٰ ہے جو ہمارے پہ پیغمبر تھا، رسول تھا، انجیل لے کے آیا تھا، ہاں اب یہ اس کی سیکنڈ کمنگ تھی، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی شکل میں آئے ہیں، قرآن کو جو ہے یہ بیان کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، اور اپنی شریعت کو جب آئیں گے تو یہ اللہ کا قرآن کی پروفیسی ہے کہ اِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ، یا اب اللہ موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اب یہاں پہ فوت کا لفظ اللہ استعمال نہیں کر رہا عیسیٰ کے لیے، قبل موتِهِ،
موت کا لفظ استعمال. اب جب وہ سیکنڈ کمنگ کے بعد وہ آئیں گے، ان کی دنیا کے حساب سے جو بھی زندگی ہوگی ان پہ موت واقعہ ہوگی، اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے. اور اس کے بارے میں غالباً بعض لوگ حدیث میں یہ کہتے ہیں، میں نے سنا جو حدیث ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کو دفن کیا جائے گا، ان کو مدینہ منورہ میں دفن کیا جائے گا ماشاء جب تشریف لے آئیں گے. تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. اچھا، اب ایک اور میں آپ کو حدیث جو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، جو کہ بخاری کی 3448 یہ بڑی ڈفرنٹ، یہ اور یہ مستند حدیث ہے، بخاری کی مستند حدیث ہے. والذی نفسی بیدی، میں رسول اللہ نے بولا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، کہ اینزل ابن مریم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے کس شکل میں؟ حکم و عدلہ، ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ایز اے عدلہ، جسٹس قائم کرنے والے. یعنی وہ آ کے لا اینڈ آرڈر کا قیام کریں گے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں گے. اور وہ آ کے کیا کریں؟ 3 چیزیں کیا کریں گے؟ وہ اینٹی کراس اس کو بتائیں گے کہ نہیں، میں نہیں، مجھے صلیب نہیں چڑھائے گئے تھے، تم نے کتنے کراسز بنا رکھے ہیں، میں تو کبھی صلیب چڑھا ہی نہیں تھا. اور جو پورک کا کھانا ہے، یعنی یخ الخنزیر، یعنی جو پورک کھاتے ہیں، وہ اس کو بتائیں گے کہ یہ پلید ہے، یہ گندا ہے، یہ مت کھاؤ. اور اس زمانے میں جو ٹیکسیشن سسٹم ہوگا جزیے کا، اس کو وہ ابالش کر دیں گے. یہ بالکل کلیئر حدیث ہے کہ جو اپنے آپ کو سو کالڈ عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، اس کی واپسی رسول کی واپسی نہیں ہوگی، وہ موعود مسیح نہیں ہوگا. وہ پرومس، چونکہ اللہ نے اس کو واپس بھیجا ہے ایز اے محمد کا امتی، تو نہ وہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ وہ انجیل کا پیروکار ہے. وہ اب جا کے، اور نہ وہ تورات، وہ اس نے اپنے زمانے میں اپنا ٹاسک اکمپلش کر لیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ مصدقا لما بین یدی، میں انڈورس کر رہا ہوں تورات کو. اس وقت ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آئیں گے اور وہ ان کو تم اپنا نبی رسول مانو گے. اب میں واپس آیا ہوں تو میں ان کا پیروکار ہوں، میں ان کا امتی ہوں. اور ان کا آنا اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری کی حدیث میں کہ جب وہ تشریف، اور فرمایا کہ میں اس کی قسم سے کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، کہ ابن مریم حکم و عدلہ، وہ حکم یعنی اسٹیٹ مین، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن کے آئیں گے. اور وہ کیا کریں گے؟ عدلہ، جسٹس سسٹم کو دوبارہ انفورس کریں گے. دنیا میں جو جسٹس سسٹم ٹوٹ چکا ہے اس کو دوبارہ ری انفورس کریں گے. اور اس کے بعد وہ لوگوں کو کراس سے بتائیں گے مجھے صلیب نہیں ہوئی تھی، میں اللہ نے مجھے لوٹا لیا تھا، and I'm back. اور میں آپ کو شریعت اب بتا رہا ہوں، محمد مصطفیٰ کی شریعت کو انڈورس کرنے کا. اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خنزیر کو حرام کریں گے اور جزیے کو ختم کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہے. حدیث بخاری شریف کی 3448 حدیث ہے. یہ لٹرلی کلیئر، کوئی اس پہ یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ میں امام مہدی ہوں، سوری میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں ری انکارنیشن ہوں، میں کوئی اس قسم کا آدمی ہوں جو میرا کوئی تعلق عیسیٰ سے اس لیے بنتا ہے. کوئی انسان اس حدیث اور قرآن کی ان آیات کے بعد، یعنی قرآن کی ایک آیت کی جب وہ آئیں گے دوبارہ تو سب کے سب اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے. آج تک تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کوئی مسلمان ہوا ہو، ایک آدمی، بلکہ جو مسلمان تھے وہ بھی دین چھوڑ کے غلط راہوں پہ چل نکلے، جو سو کالڈ جھوٹوں نے آ کے یہ بیان کیے. تو ایک یہ ہے کہ وہ قیامت سے آنے کے پہلے کا سائن ہے، جب قیامت واقعہ ہونے والی ہوگی تو وہ اس کا سائن ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے جب وہ آ جائیں گے تو اس وقت سارے اہل کتاب ان پہ ایمان جائیں گے. اور پھر حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اسٹیٹ مین آئیں گے، جسٹس، رول، لا، جو رول اینڈ ریگولیشن اینڈ رول آف لا ہے اس کو وہ ری انفورس کریں گے. اور یہ ہمارے عیسیٰ ابن مریم ہوں گے جو دنیا میں معجزاتی طور پہ تشریف لائے تھے. اور اللہ نے ان کے، دیکھیں اس کے میں ریفرنس اور بھی اس میں ہے، لیکن I think I should just basically now conclude it. عیسیٰ ابن مریم معجزاتی طور پہ پیدا ہوئے، اللہ کے امر سے پیدا ہوئے. نمبر 2، ماں کی گود میں بیٹھ کے بھی مریم کی گود میں انہوں نے کلام کیا، کوئی عام انسان یہ نہیں کر سکتا. نمبر 3، وہ جب بڑے ہوئے تو ان کو سارے علوم حاصل تھے اور ان کو جو معجزے ملے انکلوڈنگ مردوں کو زندہ کرنا، اور اللہ سے وہ یہ کر رہے تھے، مردوں کو زندہ کر رہے تھے، مٹی کے بنے ہوئے طیر اڑا رہے تھے، پرندے.
کسی کو. پھر انہوں نے اپنی ٹاسک کمپلیٹ کی, انہوں نے محمد مصطفیٰ کو بتایا کہ وہ آنے والے ہیں, انہوں نے تورات کو انڈورس کیا اور بولا کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا کہ اب اس دنیا میں اس وقت تک جو ان کا اسائن ٹاسک تھا وہ کمپلیٹ ہوا. اسی لیے لفظ انی متوفی کا موت نہیں ہے. ہم تجھے جو ٹائم لیا تھا وہ تو نے لے لیا, اب ہم تجھے واپس اپنی طرف اٹھا لیں گے, اور واپس اٹھانے کے بعد تجھے قیامت سے پہلے سائن بنا کے دنیا میں بھیجیں گے. اور جب تو دوبارہ تشریف لے آئے گا تو کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں بچے گا جو تجھ پہ ایمان نہ رکھتا ہو. یہ سارے قرآن کا سیکوینس دیکھیں آپ, کوئی اہل کتاب نہیں بچے گا جس پہ رکھتا ہو. اور جب حدیث سے پتہ چلا کہ جب وہ آئے گا تو ایٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ آئے گا, رول اینڈ ریگولیشن اینڈ لا اینڈ جسٹس کو ری انفورس کرنے والا بن کے آئے گا. محمد کا امتی بن کے آئے گا, رسول اور نبی بن کے نہیں آئے گا, قرآن کا ماننے والا بن کے آئے گا, اپنی اور کسی کی پچھلی کتابوں کو فالو کرنے والا نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا بالکل کلیئرلی کہ یہ جو دنیا میں تشریف لائیں گے اس کے بعد یہ قیامت کا سائن شروع ہو جائے گا. تو میں آپ سب سے جو عرض کر رہا ہوں کہ پلیز جب بھی کبھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عربک میں لفظ فوت دیکھیں تو یہ فوت موت نہیں ہے, ان کی موت پرومس ڈیتھ سیکنڈ. اس میں فوت میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ قرآن میں حدیث میں اللہ نے رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایون جب ہم سوتے ہیں تو ہم فوت ہو جاتے ہیں. ہماری جو اندر کی کیفیت ہے وہ فوت ہو جاتی ہے, کیونکہ ابھی اس دن ہمارا کوئی ٹاسک نہیں بچتا, نا. اگر میں اس سوتے میں میرے لیے نہ اچھائی لکھی جا رہی ہے نہ برائی لکھی جا رہی ہے, میں فوت والی کیفیت میں ہوں. لیکن موت واقعہ نہیں ہوئی, موت واقعہ ہو گئی تو روح مستقل اللہ نکال دے گا. یہ بات یاد رکھیں, فوت ہو جانا ٹیمپریری. ہم تو ہر انسان روز سوتے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے. اگر اللہ کا امر آ گیا ہے موت کا تو اللہ روح قبض کر لے گا, ورنہ روح لوٹا دے گا. کل کی نئی اسائنمنٹ وہ ٹاسک اس کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. آئی ہوپ کہ یہ ٹاپک تھوڑا سا علمی ٹاپک تھا, یہ سمجھ والا ٹاپک ہے, اس پہ ضرور ریسرچ کریں, ضرور مجھے فیڈ بیک دیں انشاءاللہ. اور میری کوشش ہوگی اگر اس پہ مزید اس پہ ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس پہ اور بھی بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.